بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 33۔ کتاب کا نام خاک و خون، دا اٹراسٹیز آف برٹش راج۔ مصنف نسیم حجازی۔ ہندوستانیوں کے بارے میں انگریزوں کے خیالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ ان کا تجزیہ جان شور نے کیا ہے کہ جو ہندوستان میں کمپنی کے اعلیٰ عہدیداروں سے گورنر جنرل تک مختلف حیثیتوں میں کام کرتا رہا، اس کا کہنا ہے کہ کمپنی کے عہدیدار کم عمری میں ہندوستان آتے اور اس وقت تک ان کا تجربہ بڑا محدود رہتا۔ ہندوستان آتے ہی ان کا پہلا واسطہ ملازموں اور نوکروں سے پڑتا ہے۔ انہی کے رابطے سے ہندوستان کے بارے میں ان کے تاثرات مستحکم ہو جاتے ہیں جو آخر وقت تک رہتے ہیں۔ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہندوستان میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہیں، ان میں علاقے کے لحاظ سے بھی فرق ہے، لہٰذا تمام ہندوستانیوں کے بارے میں ایک رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن وقت کے ساتھ جان شور کے خیالات میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہندوستانیوں کے کردار میں ایک اہم بات جس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ بغیر شرم اور جھجک کے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کم و بیش تمام طبقوں میں ہے، خاص طور سے نچلے طبقوں میں تو یہ خصوصیت بڑی گہری ہو جاتی ہے۔ بعد میں آنے والوں کے لیے ہندوستانیوں کے بارے میں ہمدردی کے یہ جذبات بھی نہیں رہے۔ 1786 میں جیمز گرانٹ نے ان کے بارے میں رائے دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جاہل، بدتمیز اور بیہودہ لوگ ہیں۔ یہ اس حد تک بگڑے ہوئے ہیں کہ ان کی اصلاح بھی نہیں کی جا سکتی۔ اسی رائے کا اعادہ کمپنی کی ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے کہ نہ ہی ان لوگوں میں مذہبی احساس ہے اور نہ ہی اخلاقی اقدار۔ جب ان کے مادی مفادات آتے ہیں تو یہ ہر اخلاقی قدر کو بھول جاتے ہیں۔ جہاں تک ایمانداری کا تعلق ہے تو وہ ان میں نام تک کو نہیں ہے۔ 1759 میں ہالویل نے اہل ہندوستان اور ایمانداری کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لوگ اس تصور سے قطعی ناآشنا ہیں۔ چنانچہ جب اہل ہندوستان کو جاہل، وحشی، غیر متمدن اور غیر مہذب قرار دے دیا گیا، ان کے مقابلے میں انگریز متمدن، مہذب اور ایماندار ٹھہرے، تو ان دونوں قوموں کے درمیان ایک ایسا فرق پیدا ہو گیا جو دور نہیں ہو سکتا تھا۔ انگریز عہدیدار اہل ہندوستان کو اپنے تجربات کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ جب ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جاتا، ٹیکس کی وصولی میں ان پر سختی کی جاتی اور مقدموں میں انہیں الجھایا جاتا، تو وہ قانونی موشگافیوں سے بچنے کے لیے مزاحمت کے جو طریقے اختیار کرتے، ان میں جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا اور مختلف ہیلوں اور بہانوں سے حکومتی اقدامات سے بچنا شامل ہو جاتا۔ ان کی ان مزاحمتی تدابیر کو انگریز عہدیدار ان کے کردار کی خرابیاں گردانتے اور اس معیار پر پوری ہندوستانی قوم کو پرکھتے۔ جب ایک مرتبہ انگریزوں میں برتری کا احساس مستحکم ہو گیا تو انہوں نے ہندوستانیوں کو ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیا۔ اب ان کے نزدیک ہندوستانیوں کی ہر چیز قابل تضحیک و نفرت تھی۔ ان کی جسمانی ساخت، ان کا لباس، ان کے کھانے، ان کی زبان، ان کی عادات اور ان کے ادب و آداب، یہ سب تہذیب سے گرے ہوئے تھے اور وحشیانہ تھے۔ ان کے اس رویے پر جان شور نے بھی لکھا ہے، انگریزوں میں ہندوستانیوں کے احساسات اور جذبات کی کوئی قدر نہیں رہی۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اس کی کیا پرواہ کہ مقامی لوگ کیا سوچتے ہیں۔ بہت سے معاملات میں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو شاید ان کی نظروں میں تو خاص اہمیت نہ رکھتی ہوں، لیکن ان کے رد عمل میں لوگوں میں وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ جن سے ہماری عزت و احترام میں فرق پڑتا ہے۔ بہت سے معاملات میں مقامی لوگوں کی طرف ان کا رویہ نہ صرف اخلاق سے گرا ہوا ہوتا ہے بلکہ انصاف سے بھی مبرہ ہوتا ہے۔ تعجب اس پر ہوتا ہے کہ مقامی لوگ کس قدر صبر سے اس ذلت کو برداشت کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انگریز مع جوتوں کے مسجد یا مندر میں گھس جاتے ہیں۔ اگر ملا یا پجاری احتجاج کرتا ہے تو اسے گالیاں دی جاتی ہیں اور کبھی تو مارا پیٹا بھی جاتا ہے۔ اکثر جگہوں پر مچھلیوں کے تالاب ہوتے ہیں کہ جن کی دیکھ بھال برہمن کرتے ہیں اور مچھلیوں کو روز ان کی غذا فراہم کرتے ہیں۔ جب کوئی انگریز ادھر سے گزرتا ہے تو وہ تفریح کی خاطر ان مچھلیوں کا شکار کرتا ہے۔ اگر برہمن احتجاج کرے تو اسے بھی یا تو گالیاں دی جاتی ہیں یا تھپڑ مارے جاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ نہ صرف ان کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا ہے
بلکہ ان کی نجی زندگی میں بھی دخل اندازی ہے۔ ہندوستانیوں کے بارے میں تضحیک اور حقارت کے رویوں کے ذریعے انگریز یہاں پر تمام مزاحمتی جذبات کو کچلنا چاہتے تھے۔ وہ ہندوستانیوں کو تہذیبی ثقافتی طور پر گرا کر اس مرحلے تک لانا چاہتے تھے کہ جہاں ان میں آزادی نفس، حریت، اعتماد اور اپنی ذات کا احساس ختم ہو جائے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کی گئی کہ ثقافتی طور پر انگریزوں کی برتری کا احساس ہو اور ہندوستانیوں کو اپنی تہذیب سے نفرت۔ سر سید نے اپنے مضمون نئی تہذیب میں اس پر روشنی ڈالی کہ ان کے زمانے میں وہ لوگ کہ جو اپنی تہذیب کو اختیار کیے ہوئے تھے، ان کے بارے میں ہندوستان کا انگریزی معاشرہ کیا کہتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں، جب یورپین جنٹلمین مخلع بل تباہ ہو کر ہماری قوم کے پرانے فیشن کی تضحیک کرتے ہیں تو وہ کوئی درجہ حقارت کا اٹھا نہیں رکھتے۔ کہتے تھے کہ ہندوستانی بندر کے موافق ہیں کہ جو چوتڑوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہیں، بندر کے موافق کھانے میں ہاتھ ڈال کر کھانا کھاتے ہیں، کوئی تمیز ان کی معاشرت میں نہیں، وحشیوں سے کسی قدر بہتر ان کا لباس ہے، گو قطن ان کے مشابہ ہے جو جنگلی وحشی نامہذب قومیں اب تک پہنتی ہیں۔ ایک بہت بڑے مجمع میں جس میں بہت سی لیڈیاں اور جنٹلمین شریک تھے، ایک نہایت معزز ہندوستانی اپنا قومی لباس پہنے آ گیا۔ جس حقارت اور تعجب سے سب نے اسے دیکھا وہ کسی طرح قلم سے بیان نہیں ہو سکتا۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ یہ عجائب خانے میں رکھنے کے لائق ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ ان کی نمائش کا ٹکٹ اگر مقرر کر دیا جائے تو بہت کچھ حاصل ہو۔ غرض ہے کہ یہی یورپین جنٹلمین جس قدر ہو سکتا ہے ہماری قوم کے پرانے فیشن کی خاک اڑاتے ہیں۔ سر سید نے انگریزوں کے اس رویے کی کئی بار اور کئی جگہ شکایت کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں اہل ہندوستان کے ساتھ ان کے جاہل پن اور وحشی ہونے کی بنا پر کیسا غیر مہذب سلوک ہو رہا تھا۔ انگریز عہدیداروں نے یہ اصول مقرر کیے تھے کہ جب ہندوستانی ان کے آفس میں آئیں تو جوتے اتار کر آئیں، اگر راستے میں صاحب کو آتا دیکھیں تو سڑک کے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو جائیں اور سر جھکا لیں، اگر کوئی گھوڑے یا پالکی میں سوار ہو تو اتر کر سلام کرے، جو ایسا نہیں کرتا تھا اسے بے عزت کیا جاتا۔ سر سید نے اس سلسلے میں کئی واقعات لکھے ہیں۔ اپنے ایک مضمون جوتے کا مقدمہ، اس میں وہ لکھتے ہیں، جو لوگ وقت کی مصلحت اور زمانے کی ضرورت سے بے خبر ہیں اور جن کی نظر میں قومی عزت کوئی شے نہیں ہے اور جن کو قومی ذلت سے کوئی صدمہ نہیں پہنچتا، شاید وہ اس خبر کو سن کر بھی بے خبر رہے ہوں کہ سر اجلاس ایک نوجوان اسسٹنٹ الہ آباد نے ایک ہندوستانی کا جوتا اتروا کر اس کے سر پر رکھ دیا اور چند منٹوں تک اسے اسی طرح کھڑا رکھا۔ جوتا پہن کر عدالت کے کسی کمرے میں جانا خلاف آداب ہی قرار پائے تو جوتا پہن کر جانے والا صرف اس سزا کا مستوجب ہوگا جو قانون کے منشا کے مطابق اس شخص کے واسطے مقرر ہے۔ جو شخص ذرا بھی اپنے مطلب کی تائید کے واسطے زیادہ گفتگو کرے گا تو نازک دماغ حاکم اس کے کان پکڑوائے اور اٹھائے بٹھاوے، یا اسے سور کہہ کر سر اجلاس 2 لاتیں لگوائی، یا راہ چلتے شخص کو اس جرم میں پکڑ کر بید لگوائی کہ اس نے ہم کو سلام نہیں کیا۔ ایسی سزاؤں کا اپنی طرف سے جاری کرنا جن کے وہ قانوناً مجاز نہیں ہیں، انگریزی عدالتوں کی تہذیب اور انصاف میں سراسر بٹا لگاتا ہے۔ سر سید انگریزوں کے اسی رویے کی بابت یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بار ایک اسسٹنٹ مجسٹریٹ نے ایک شخص کو کہ جو ان کو دیکھ کر گھوڑے سے نہیں اترا اور اسے سلام نہیں کیا، اسے سخت سست کہتے ہوئے کہا کہ اگر تم آئندہ سے ہم کو دیکھ کر گھوڑے سے نہ اترو گے تو ہم تمہیں سخت سزا دیں گے۔ اس رویے کی مزید تفصیلات دیتے ہوئے زبردستی کا سلام اس عنوان کی تحریر میں سر سید لکھتے ہیں، علاوہ اس واقعے کے بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ گو کیسا ہی معزز اور شریف ہندوستانی ہو، اور اگر ادنا صاحب بہادر تشریف لے جاتے ہیں اور وہ ہندوستانی صاحب کو سلام کرے تو صاحب ہرگز اس کا سلام نہیں لیتے، اور ان کی اس بے پرواہی سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ صاحب کی کج اخلاقی اور تند مزاجی تھی، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستانی نہایت ذلیل سمجھے جاتے ہیں۔ سر سید نے اپنے رسالے اسباب بغاوت ہند میں انگریزوں کے رویوں کی نشاندہی کی ہے کہ ابتدائی دور کے انگریز عہدیدار ہندوستانیوں کی عزت کرتے تھے، ان سے سماجی تعلقات رکھتے تھے، ان کی ہر طرح خاطرداری کرتے، ان کے رنج و راحت میں شریک ہوتے، لیکن بعد کے آنے والوں میں تبدیلی آئی اور ان کا رویہ دوستی سے بد مزاجی میں بدل گیا۔ وہ اس رویے کو بھی 1857 عیسوی کے ہنگامے کی
ایک وجہ قرار دیتے ہیں۔ کیا ہماری گورنمنٹ کو یہ معلوم نہیں کہ بڑے سے بڑا ذی عزت ہندوستانی حکام سے لرزاں اور بے عزتی کے خوف سے ترساں تھا؟ اور کیا یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ایک اشراف اہلکار صاحب کے سامنے مثل پڑھ رہا ہے اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر باتیں کر رہا ہے کہ صاحب کی بدمزاجی اور سخت کلامی بلکہ وشنام دہی سے دل میں روتا جاتا ہے؟ ہندوستانیوں کو کمتری کا احساس روزمرہ کے معاملات میں ہی نہیں دلایا گیا، بلکہ اس کا جواز تاریخی، جغرافیائی اور سیاسی وجوہات میں بھی تلاش کیا گیا۔ ایک تاریخی وجہ یہ دی گئی کہ چونکہ ہندوستانی ایک طویل عرصے تک غلامی میں رہے ہیں، اس لیے ذہنی طور پر یہ پسماندہ ہو گئے۔ لارڈ میکالے کے مطابق دھوکے بازی کا تعلق جسمانی ساخت سے ہے، اس لیے ہندوستان میں سب سے زیادہ دھوکے باز بنگالی ہیں۔ اس کے اس نظریے کے پس منظر میں وکٹورین زمانے کا یہ تصور تھا کہ جسمانی کمزوری نسلی کمزوری کے مترادف ہے۔ برطانوی حکومت نے ہندوستانیوں کو اس معیار پر بھی دیکھا کہ کون لوگ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور کون مزاحمت کر رہے ہیں یا ان کی مزاحمت سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جن قوموں، برادریوں یا قبیلوں نے ان کا ساتھ دیا تھا وہ مارشل یا جنگجو قومیں کہلائیں، اور جو ان سے علیحدہ رہے ان کا شمار جرائم پیشہ قوموں یا قبیلوں میں ہوا۔ خاص طور سے خانہ بدوش قبائل جو حکومت کی پہنچ سے دور تھے، حکومت ان پر قابو پانا چاہتی تھی اور انہیں اپنے قانون کے دائرے میں لانا چاہتی تھی۔ ان کی مزاحمت کے باعث ان پر پولیس کی نگرانی ہوتی تھی۔ جیسا ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابتدا میں انگریز ہندوستانی ثقافت میں رچ بس گئے تھے، لیکن جب ان میں فاتح اور حکمران کے احساسات ابھرے تو اب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ان میں اور محکوم لوگوں میں ثقافتی طور پر فرق نظر آ جائے، اور نہ صرف اختلافات کا اظہار ہو بلکہ یہ بھی احساس ہوا کہ انگریز کلچر ہندوستانی کلچر سے زیادہ نفیس، اعلیٰ اور برتر ہے۔ مثلاً اس فرق کو اس طرح بھی دیکھا گیا کہ چلم پینا خراب ہے مگر سگار پینا اچھا اور تہذیب کی علامت ہے۔ ہندوستانی کھانے بدمزہ ہو گئے اور ان کی جگہ یورپی کھانوں کی تعریفیں ہونے لگیں۔ وکٹوریہ دور کے انگریز اپنے جنسی جذبات کا اظہار کھل کر نہیں کرتے تھے، اس لیے انہیں ہندوستانیوں میں بڑی جنسی آزادی اور بے باکی نظر آئی جو ان کی اخلاقی پسماندگی کی دلیل ہو گئی۔ اپنی رہائش گاہوں کو بھی انہوں نے یورپی نمونے پر بنانا شروع کر دیا۔ ان کا مکان یا بنگلہ وسیع و عریض علاقے میں پھیلا ہوتا جہاں وہ اپنے خاندان اور ملازمین کے ساتھ رہتے۔ یہ ہندوستانی معاشرے سے دور ان کی اپنی علیحدہ دنیا تھی۔ ان کی آبادیاں انگلستان کے گاؤں کے ماڈل پر تعمیر ہونے لگیں۔ مکانوں میں یورپی فرنیچر آ گیا۔ ثقافتی سرگرمیوں میں رقص و موسیقی، تھیٹر اور اخبارات نے انہیں ہندوستانی کلچر سے اور دور کر دیا۔ انگریزوں کی زندگی میں اس وقت مزید تبدیلی آ گئی جب انہوں نے مقامی عورتوں کے بجائے یورپی عورتوں سے شادیاں کرنی شروع کر دیں۔ اب ان کا تعلق دفتروں اور گھر میں صرف ہندوستانی ملازموں سے ہوتا۔ یہ 1830 عیسوی کی دہائی کی بات ہے کہ جب مدراس میں رہنے والی ایک انگریز خاتون سے پوچھا گیا کہ اس نے ہندوستان میں کیا دیکھا تو اس کا جواب تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں، خدا کا شکر ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، نہ ہی میرے جاننے کی خواہش ہے۔ میرا خیال ہے کہ جتنا کوئی کم دیکھے اور سنے اتنا ہی بہتر ہے۔ میلکم ڈارلنگ جو پورے 1 سال لاہور میں رہا، اس دورانیے میں اس کا تعلیم یافتہ لوگوں میں سے صرف ایک سے تعارف ہوا، جی آر ایلسمی، جس نے اعلیٰ عہدیدار کی حیثیت سے ہندوستان میں 24 سال گزارے۔ اس عرصے میں صرف ایک بار اس نے لاہور کی گارڈن پارٹی میں شرکت کی اور یہاں ہندوستانیوں اور اینگلو انڈین سے ملا۔ جب چرچل ہندوستان آیا تو اس کا واسطہ صرف ملازموں سے رہا۔ ہندوستانیوں سے اس علیحدگی کا یہ نتیجہ ہوا تھا کہ ان کی زندگی اپنے ہی لوگوں میں محدود ہو کر رہ گئی۔ ان کی زندگی میں روزمرہ کے معمول ایک جیسے ہو کر رہ گئے۔ ملازمت کرنا اور باقی وقت کلب یا گھر میں گزارنا، اور ان میں سے جو غیر شادی شدہ ہوتے تھے وہ اپنا زیادہ تر وقت کھیلوں یا شراب پارٹیوں میں گزارتے، جس نے ان کی زندگی کو غیر دلکش اور بورنگ بنا دیا تھا۔ جو شادی شدہ ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کے خاندانوں سے باہمی ملاقات میں وقت گزارتے۔ بچوں کو 7 سال کے بعد تعلیم کے لیے انگلستان بھیج دیا جاتا تاکہ وہ ہندوستانی لوگوں کی عادتیں نہ سیکھیں اور اس ماحول سے دور رہیں جو انگریز اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے تھے۔ وہ خود کو کمتر سمجھتے تھے۔ ان کے بچوں کے لیے ہندوستان ہی میں پہاڑی شہروں میں اسکول کھول دیے گئے تھے۔
ابتدائی زمانے میں انگریز ساحلی شہروں میں رہتے تھے، جن میں سورت، ممبئی، مدراس اور کلکتہ مشہور شہروں میں سے تھے۔ اگرچہ ان شہروں کی گرمی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، مگر حالات کے تحت وہ اسے برداشت کرتے تھے۔ 1830 عیسوی کی دہائی میں انہوں نے پہاڑی شہر بنائے جہاں وہ گرمیوں کا موسم گزارنے چلے جاتے۔ اس عمل میں انگریز طبقہ گرمیوں میں ہندوستانی معاشرے سے کٹ جاتا۔ ہندوستانیوں پر حکومت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ انگریز فاتح کی حیثیت سے اور برتر نسل کی وجہ سے ہندوستانیوں سے ممتاز اور علیحدہ نظر آئیں۔ اس لیے یہ کوشش کی گئی کہ اعلیٰ عہدیدار بدعنوان نہ ہوں، عیاشی میں مبتلا نہ ہوں، بات چیت کرنے اور لباس میں احتیاط کریں تاکہ کوئی انہیں عام لوگوں کی طرح نہ دیکھے، اور اس مقصد کے لیے بیوروکریسی کے لیے تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ اعلیٰ عہدوں پر انہی امیدواروں کا انتخاب ہوتا تھا جو پبلک اسکولوں، آکسفورڈس اور کیمبرج کے تعلیم یافتہ ہوتے تھے۔ ہندوستان میں ان کی سرکاری حیثیت کے تعین کے لیے وارنٹ آف پریسیڈنس نامی ایک کتاب لکھی گئی، جس کے تحت مندرجہ ذیل طریقے سے ان کی درجہ بندی کی گئی۔ پہلے نمبر پر ICS آفیسر، دوسرے نمبر پر انڈین پولیٹیکل سروس کہ جس کا تعلق سرحدوں، راجاؤں اور نوابوں کے ساتھ تعلقات رکھنا اور معاہدے کرنا ہوتا تھا۔ تیسرے نمبر پر انڈین میڈیکل سروس اور پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ، چوتھے نمبر پر انڈین آرمی عہدیدار، اور پانچویں نمبر پر شعبۂ تعلیم سے تعلق رکھنے والوں کا مرتبہ سب سے کم تھا۔ آخر میں چرچ کے عہدیدار، تاجر اور دوسرے پیشوں سے تعلق رکھنے والے آتے تھے۔ انگریزی معاشرے میں اس درجہ بندی سے ادب، آداب، بات چیت، نشست و برخاست اور کھانے پینے میں اعلیٰ اور ادنیٰ کا فرق رکھا جانے لگا۔ انگریزوں کے لیے یہ ہدایات بھی تھیں کہ پبلک میں اپنا اچھا تاثر قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نشے کی حالت میں لوگوں کے سامنے نہ جائیں، جھگڑے اور فساد سے پرہیز کریں اور عام لوگوں سے دور رہیں، ان سے سماجی تعلقات نہ رکھیں۔ برتری کے احساس کو باقی رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ انگریزوں کو نوجوان، صحت مند، چاق و چوبند اور چست و توانا دکھا جائے۔ اس تاثر کو قائم رکھنے کے لیے 1901 عیسوی تک یورپی آبادی میں صرف 5% آبادی 50 سال سے اوپر ہوتی تھی۔ ایک انگریز عہدیدار 50 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہو کر انگلستان چلا جاتا۔ اس لیے ایڈمنڈ برک نے کہا تھا کہ مقامی لوگوں کے لیے کسی کھچڑی بالوں والے انگریز کو دیکھنا ناممکن تھا۔ ہندوستانیوں سے تعلقات اور سماجی رویوں میں عورتوں کا بھی اہم کردار رہا۔ انگریز معاشرے میں اہل ہندوستان کی طرح عورت خاندان کی عزت تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اس کا احترام ہو۔ چونکہ ہندوستان میں اعلیٰ طبقے کی عورتیں پردے میں رہتی تھیں اور خاندان سے باہر ان کے سماجی تعلقات بہت کم ہوتے تھے، اس لیے انگریزوں نے بھی اپنی بیگمات کو ہندوستانیوں سے دور رکھا۔ جب کبھی وہ گھر سے نکلتیں تو ان کے لیے ادب و آداب کا پوری طرح خیال رکھنا ضروری تھا۔ مثلاً وہ نقلی زیورات نہیں پہنیں گی، خوشبو کا استعمال نہیں کریں گی، نہ ہی میک اپ کریں گی۔ ہندوستانی انگریز عورتوں سے کیسے بات چیت کریں، اس مقصد کے لیے 1911 عیسوی میں ایک کتاب لکھی گئی، انگلش ایٹیکیٹ فار انڈین جینٹلمین۔ اس میں ہدایات دی گئیں کہ گفتگو کرتے وقت ناجائز تعلقات، زنا اور بچے کی پیدائش یا اسقاط حمل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے۔ مزید یہ بھی ادب میں شامل تھا کہ دعوت کے موقع پر خاتون خانے سے کھانے کی تعریف نہ کی جائے، کیونکہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ کھانا نوکروں نے نہیں بلکہ مالکین نے خود پکایا ہے۔ لباس کے سلسلے میں ضروری تھا کہ انگریز عورت کا جسم نظر نہ آئے۔ ہنری لارنس نے خاص طور سے یہ ہدایات دی تھیں کہ انگریز عورتیں مکمل لباس پہنیں اور ہندوستانیوں کے سامنے رقص نہ کریں، کیونکہ رقص کرنے والی عورتوں کو ہندوستانی ناچنے والیاں سمجھتے ہیں۔ اس بات کی ہمت افزائی نہیں کی جاتی تھی کہ انگریزوں اور ہندوستانیوں میں شادی بیاہ ہو۔ اگر کوئی انگریز عورت ہندوستانی سے شادی کر لیتی تھی تو انگریز معاشرہ اسے رد کر دیتا اور وہ ان سے کٹ جاتی۔ عورت کے سلسلے میں وہ اس حد تک حساس تھے کہ شراب خانوں میں اجازت نہ تھی کہ یورپی ملازم عورتیں ہندوستانیوں کو شراب پیش کریں۔ جنسی تعلقات کے بارے میں اور زیادہ سختی تھی۔ یورپی طوائفوں پر پابندی تھی کہ ہندوستانیوں سے جنسی تعلقات نہ رکھیں، یہاں تک کہ راجاؤں اور نوابوں کو یورپ جانے کی اجازت دینے میں اس لیے تعامل ہوتا تھا کہ وہ وہاں جا کر انگریز اور یورپی عورتوں سے جنسی تعلقات قائم کریں گے۔ اس وجہ سے ان کا احترام اور عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔
اس سلسلے میں ہندوستان کا انگریز معاشرہ اس قدر جذباتی تھا کہ ایک مرتبہ جب مشہور ڈانسر ماؤڈ ایلن کا ہندوستان میں رقص کا پروگرام بنا تو اس ڈر سے کہ ہندوستانی ٹکٹ خرید کر اس رقص کو نہ دیکھ لیں، انگریز مرد و عورتوں نے سخت احتجاج کیا تھا کہ پروگرام نہ کیا جائے کیونکہ اس سے حکومت کا احترام کم ہوگا۔ لیکن یہ رقص ہوا اور بقول میکلن کے برطانوی راج بھی قائم رہا۔ انگریزوں کے اس رویے کی وجہ سے ہندوستانیوں میں دو قسم کے رجحانات پیدا ہوئے۔ ایک تو یہ کہ انگریزوں سے دور رہا جائے اور ان سے سماجی تعلقات نہ رکھا جائے کیونکہ اس سے ان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ دوسرا رجحان یہ تھا کہ انگریزی ثقافت اور ان کے طور طریق اور رسم و رواج کو اختیار کیا جائے تاکہ ان کی قربت مل جائے، مگر انگریزوں نے اس رجحان کو بھی بڑی تحقیر سے دیکھا۔ سر سید نے نئی تہذیب میں لکھا ہے کہ جب لوگ ان کی تہذیب اختیار کرتے ہیں تو وہ غضب آلود ہو جاتے ہیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس ذلت کی حالت میں رہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اکثر کو ان میں جوش آتا ہے کہ یہ غلام ہماری برابری کرنے پر آمادہ ہوا ہے۔ پاجی غلام چاہتا ہے کہ ہم بطور دوستوں کے اس سے مدارات کریں، یہ غلام چاہتا ہے کہ ہمارا دوست بنے اور برابر کے دوستوں کی طرح ہم ان سے ملیں۔ اس کا اظہار وائسرائے کرزن نے ان الفاظ میں کیا تھا کہ وہ نظارہ بڑا مضحکہ خیز ہوتا ہے کہ جب ہندوستانیوں کو چھری کانٹے سے کھانا کھاتا ہوا دیکھتا ہوں۔ جب ہندوستانیوں میں ایک یورپی تعلیم یافتہ طبقہ وجود میں آ گیا کہ جو انگریزی زبان بھی بولتا تھا اور یورپی نظریات و افکار سے بھی بخوبی واقف تھا، تو اب اس طبقے کے لیے یہ کہنا کہ یہ جاہل اور غیر متمدن ہے، یہ صحیح نہیں رہا کیونکہ انہوں نے یورپی ثقافت کو بھی اختیار کر لیا تھا۔ اس لیے اب فرق اور علیحدگی کے لیے ضروری تھا کہ نسل کے نظریے کو آگے بڑھایا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ تعلیم یافتہ اور ثقافتی طور پر یورپی بننے کے باوجود ہندوستانی نسلی طور پر کم تر ہیں۔ اگرچہ ہندوستانیوں کے لیے نگر کا لفظ 1848 عیسوی سے استعمال ہونے لگا تھا، مگر اب یہ زیادہ استعمال ہونے لگا اور ہر ہندوستانی ان کی نظروں میں نگہ ہو گیا، جبکہ ہر انگریز چاہے اس کا تعلق انگلستان میں کسی خاندان اور علاقے سے ہو، اس کے لیے یہ اختلافات ہندوستان میں آ کر ختم ہو جاتے تھے اور یہاں ہر انگریز جنٹلمین ہو جاتا۔ یہ نسلی برتری صرف ہندوستانیوں تک محدود نہیں رہی بلکہ اس میں یوریشین اور اینگلو انڈینز بھی آ گئے، ان کو بھی سرکاری تقریبات میں مدعو نہیں کیا جاتا تھا۔ آگے چل کر ان لوگوں کو بحری اور برتری فوج میں اعلیٰ عہدے بھی نہیں دیے جاتے تھے بلکہ ان کا تقرر کلرک اور معمولی عہدیداروں کی حیثیت سے ہوا کرتا۔ اینگلو انڈینز اور یوریشین کے خلاف اس پالیسی کے حق میں دلیل یہ دی جاتی تھی کہ اہل ہندوستان بھی ان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہندوستان میں دو نسلوں کے ملاپ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اسے ناپاک سمجھا جاتا ہے، اس لیے ان کے لیے ہندوستانی معاشرے میں کوئی احترام نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو حکومت کے اعلیٰ عہدے دینے سے حکومت کی عزت میں فرق آئے گا۔ اس کے پس منظر میں انگریزوں کی نسلی برتری کا یہ نظریہ بھی کام کر رہا تھا کہ اگر دو نسلوں میں یہ ملاپ جاری رہا تو اس سے ان کا اقتدار کمزور ہوگا۔ مزید اس ملاپ سے دو ثقافتوں کی ہم آہنگی ہوگی جو ان کی شناخت اور اہمیت کو ختم کر کے ان کی حکومت کو لوگوں کی نظروں سے گرا دے گی۔ یہ نسلی نفرت اس حد تک تھی کہ یوریشین ڈاکٹر کو یہ اجازت نہ تھی کہ وہ ایک انگریز عورت کا معائنہ کرے۔ یہ نسلی برتری اور تکافر تھا کہ انگریز خود کو ہندوستانیوں سے ہر حالت میں برتر سمجھتے تھے اور ہندوستانیوں کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ یہ حکومت کرنے کے قطعی اہل نہیں ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان پر حکومت کی جائے اور انہیں اطاعت میں رکھا جائے۔ جب 1885 عیسوی میں ہندوستانیوں سے سرکاری اور سیاسی اداروں میں نمائندگی کا مطالبہ کیا گیا تو اس وقت بھی یہی دلیل دی گئی کہ ہندوستانی اس قابل نہیں کہ وہ حکومت کر سکیں، حکومت کرنے کا حق صرف انگریزوں کو ہے۔ میلکم ڈارلنگ اس ICS افسر کو سخت انقلابی سمجھتا تھا جو یہ رائے رکھتا تھا کہ ہندوستانی اس قابل ہیں کہ وہ ایک دن حکومت کر سکیں گے۔ انگریز یہ ماننے پر تیار نہ تھے اور یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ ہندوستانی ثقافت اور نسل کو کمتر سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستانی قوم پرست اور جمہوریت پسند نہ ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اگلے دن جیپیں مکئی کے کھیت کے پیچھے رکیں اور سپاہیوں نے اترتے ہی
مارٹروں کے ساتھ گولہ باری شروع کر دی۔ جتھے کے آدمی جو دور دور بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر مختلف ٹولیوں میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ مورچوں میں بیٹھے ہوئے سپاہیوں میں سے 15 آدمی اٹھ کر جتھے والوں کی ٹولیوں کے ساتھ جا ملے۔ 1 گھنٹے کی بے تحاشا گولہ باری سے وہ دونوں حویلیوں کے چند کمروں کو پیوند زمین کر چکے تھے۔ بعض دیواروں اور چھتوں میں شگاف پڑ گئے تھے۔ عورتوں اور بچوں سے بھرے ہوئے 2 کمروں کی چھتیں اڑ گئی تھیں اور مرد زخمیوں کو نکال رہے تھے۔ مجید نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، داؤد ابھی 6 بجے ہیں، ہم شام کے اندھیرے میں حملہ کر کے ان کے مارٹر چھین سکتے ہیں۔ اگر مکئی کا وہ کھیت الگ تھلگ نہ ہوتا تو میں اس وقت بھی کوشش کرتا۔ داؤد نے جواب دیا، شام تک شاید ان مکانوں کی کوئی دیوار بھی سلامت نہ رہے۔ حویلی کے صحن میں ایک بعد دیگرے چند بم گرنے سے آدمیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ یہاں سے بھاگو، یہاں سے بھاگو۔ بعض آدمی کمروں کے دروازے کھول کھول کر عورتوں اور بچوں کو آوازیں دینے لگے۔ ایک جگہ دیوار میں شگاف پڑ گیا تھا۔ چیختے چلاتے آدمیوں کا ایک ہجوم باہر نکلا تو مسجد کی چھت سے سلیم چلایا، اس طرف مت آؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن لوگوں نے اس کی آواز نہ سنی۔ سکھوں کے ایک مکان کی چھت سے گولیوں کی بوچھاڑ نے انہیں الٹے پاؤں لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ مجید بالا خانے کی چھت سے نچلی چھت پر آ کر چلا رہا تھا، لیٹ جاؤ، خدا کے لیے زمین پر لیٹ جاؤ۔ جنوب کی طرف مویشیوں کا ایک کمرہ گر جانے سے گنوں کے کھیت کی طرف نکلنے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ جب حویلی میں چند اور بم گرے تو لوگ بدحواس ہو کر اس راستے سے نکلنے لگے۔ فوج نے اپنے مورچے سے گولیوں کی بوچھاڑ کی اور کئی عورتیں اور بچے ڈھیر ہو گئے۔ سلیم چلایا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ مجید نیچے اتر کر بھاگتا ہوا حویلی میں داخل ہو گیا۔ اس کے قمیص کی بائیں آستین خون سے بھیگی ہوئی تھی اور خوف سے چیختی چلاتی عورتیں اور بچے اور زخموں سے کراہتے ہوئے آدمی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ مجید نے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، دیکھو تم مفت میں جانیں گنوا رہے ہو، خدا کے لیے آس پاس کی دیواروں کے ساتھ ساتھ لیٹ جاؤ۔ لوگوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ ایک کمسن لڑکی مجید کے پاؤں کے قریب لیٹ گئی۔ مجید نے اسے اٹھا کر کھرلی میں لٹا دیا اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا، دیکھو اگر ہمیں کسی کے بچ نکلنے کی امید ہوتی تو میں تمہیں منع نہ کرتا۔ انہوں نے چاروں طرف سے گاؤں کو گھیر رکھا ہے، ہمیں شام کی تاریکی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ بندوقیں چلانے والے چند آدمی زخمی ہو گئے ہیں، تم میں سے جو بندوقیں چلانا جانتے ہیں وہ میرے ساتھ آئیں اور باقی اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ ایک 4 سالہ بچہ اٹھ کر آگے بڑھا اور اپنی توتلی زبان میں بولا، تھوبیدار تم بھی تھکوں کو دولے مارو نا، وہ دولے مارتے ہیں، تم کیوں نہیں مارتے؟ ہم بھی ماریں گے، مجید نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، لیکن اس آہنی انسان کی آنکھوں میں آنسو دکھ رہے تھے جو گولیوں اور بموں کی بارش میں کھڑا مسکرا سکتا تھا۔ شام کے 7 بجے یہ لوگ شکستہ چھتوں پر چڑھ کر اور ٹوٹی ہوئی دیواروں کی آڑ لے کر دشمن پر گولیاں برسا رہے تھے۔ سکھوں نے یہ سمجھ کر حملہ کر دیا تھا کہ ان کی قوت مدافعت گرے ہوئے مکانوں کے ملبے کے اندر دب چکی ہوگی، لیکن مسلمانوں نے پھر ایک بار حرارت ایمانی کا ثبوت دیا اور حملہ آور پیچھے ہٹ گئے۔ یوسف بم کے ریزے لگنے سے بری طرح مجروح ہو چکا تھا اور گھر کی عورتیں اسے اٹھا کر دالان کے اندر لے گئی تھیں۔ دالان کی چھت کے ایک کونے میں شگاف ہو چکا تھا۔ جوں جوں شام نزدیک آ رہی تھی، حویلی کے گرد حملہ آوروں کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ مسجد کی ایک دیوار ٹوٹ چکی تھی اور اس کے ساتھ چھت کی چند کڑیاں بھی نیچے گر چکی تھیں۔ چھت کے دوسرے کونے میں سلیم اور اس کے ساتھی ابھی تک اپنے مورچے کے اندر ڈٹے ہوئے تھے۔ مجید چند آدمیوں کے ساتھ حملے کی تیاریاں کرنے کے بعد باقی آدمیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ اچانک سلیم نے آواز دی، مجید سڑک کی طرف سے ایک چھوٹا سا ٹینک آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مجید کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ بلاخر اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، ٹینک نہیں ہو سکتا، ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ داؤد نے آگے بڑھ کر کہا، نہیں مجید تم ٹھہرو، میں درخت پر چڑھ کر دیکھتا ہوں۔ داؤد باہر نکل کر بڑھ کے درخت پر چڑھا اور وہیں سے بولا، شاید برین کیریئر ہے۔ مجید اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اب ہم شام کی تاریکی کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اوپر سے داؤد پھر بولا، فوج کے سپاہی برین کیریئر کی طرف دوڑ رہے ہیں، وہ اسے ڈھال بنا کر یہاں تک پہنچیں گے۔ مجید نے کہا، داؤد تم جلدی نیچے اتر جاؤ۔
داؤد اور فوج کے دوسرے تربیت یافتہ آدمیوں سے تھوڑی دیر مشورہ کرنے کے بعد مجید نے کہا، میں صرف 4 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں، سٹین گنیں ہمیں دے دو، ہم برین کیریئر کو روکنے کی کوشش کریں گے، تم سب یہیں رہو اور یاد رکھو بہادری کی موت بزدلی کی موت سے بہتر ہے۔ سکھوں کا یہ حملہ آخری ہوگا، اگر ہم نے انہیں پسپا کر دیا تو رات کے وقت یہاں سے چند آدمیوں کے زندہ بچ کر نکل جانے کا امکان ہو سکتا ہے۔ جب تک میں واپس نہیں آتا میری جگہ جمعدار عنایت علی لے گا۔ عنایت علی دن بھر کی لڑائی میں یہ ثابت کر چکا تھا کہ وہ حکم ماننا اور حکم دینا جانتا ہے۔ ایک بختر بند گاڑی گنوں کے کھیت کے قریب سے گزر رہی تھی اور 15-20 پیادہ سپاہی اس کے پیچھے پیچھے پیدل آ رہے تھے۔ جو ہی گاڑی کھیت کے ایک کونے کے پاس پہنچی، مجید تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا کھیت سے باہر نکلا۔ 2 آدمیوں نے فائر کر دیے، ایک گولی مجید کی ران اور دوسری بازو میں لگی، لیکن اتنی دیر میں اس نے گاڑی کے قریب پہنچ کر بم پھینکا اور زمین پر لیٹ گیا۔ بم کیریئر کے اوپر پڑا۔ پیشتر اس کے کہ اس کے ساتھ پیدل آنے والے آدمی مجید کی طرف متوجہ ہوتے، داؤد اور دوسرے آدمی جو کھیت کی منڈیر کے پیچھے لیٹے ہوئے تھے سٹین گنوں سے گولیوں کی بارش شروع کر دی اور چند سیکنڈ میں 7-8 آدمی ڈھیر کر دیے۔ مجید نے لیٹے لیٹے دوسرا بم پھینکا اور پسپا ہونے والے آدمیوں میں سے 3 کو اور گرا لیا۔ باقی آدمی بھاگ کر 15-20 گز دور پانی کی کھائی میں لیٹ گئے۔ بختر بند گاڑی بے تحاشا ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ مورچے میں بیٹھے ہوئے چند آدمی اٹھ کر گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے۔ گاڑی کوئی 200 گز شیشم کے درختوں کی ایک جھنڈ میں جا پھنسی۔ پانی کی کھائی میں لیٹے ہوئے سپاہی مجید کی طرف گولیاں چلا رہے تھے۔ کھیت میں کوئی 10 قدم کے فاصلے پر مجید کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے زمین پر سر ٹیک دیا۔ داؤد نے اپنے ساتھی سے کہا، مجید زخمی ہے، میں جاتا ہوں، تم ان پر فائر کرتے رہو۔ داؤد زمین پر رینگتا ہوا مجید کے قریب پہنچا۔ مجید چلایا، داؤد تم جاؤ، وقت ضائع مت کرو۔ لیکن داؤد نے اس کا بازو پکڑ کر اس کی بغل میں اپنا سر دے دیا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ چند گولیاں مجید کے سر کے بالوں کو چھوتی ہوئی گزر گئیں۔ ایک گولی داؤد کے بازو کے ساتھ مس کرتی ہوئی گزر گئی۔ جو ہی وہ کھیت میں داخل ہوئے سکھ شور مچانے لگے، دیکھو وہ صوبیدار ہے، بھاگنے نہ پائی، اس کا پیچھا کرو۔ تھوڑی دیر میں آس پاس سے جتھے کے آدمیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، صوبیدار کھیت میں ہے، دیکھو نکلنے نہ پائی۔ داؤد نے مجید کو اٹھا کر اپنی کمر پر ڈال لیا اور اپنے ساتھی سے کہا، تم یہیں کھڑے رہو اور 5 منٹ تک اکا دکا فائر کرتے رہو۔ داؤد کو چاروں طرف سے آدمیوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور مجید کو لٹانے کے لیے اسے کوئی جگہ بھی محفوظ نظر نہیں آتی تھی۔ وہ گنوں کے ایک کھیت سے نکل کر دوسرے اور تیسرے کھیت میں جا پہنچا۔ مجید کہنے لگا، داؤد خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، تم جاؤ۔ لیکن وہ چلتا رہا۔ رٹ کے قریب پہنچ کر امرود کے باغ کے آس پاس خاموشی تھی۔ داؤد نے اسے وہاں اتار کر زمین پر لٹا دیا اور اپنی پگڑی پھاڑ کر اس کی ران اور بازو پر پٹیاں باندھیں۔ اچانک مجید چلایا، سنو بے وقوف، وہ مشین گن چلا رہے ہیں، کاش ہم برین کیریئر پر قبضہ کر سکتے۔ داؤد نے اٹھ کر اپنی سٹین گن اٹھائی اور گاؤں کی طرف بھاگنے لگا۔ مجید اور داؤد کے باہر نکلتے ہی لوگ یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ صورتحال خطرناک ہے۔ عنایت علی نیم شکستہ چھت سے بختر بند گاڑی پر داؤد اور مجید کے حملے کے نتائج دیکھ رہا تھا۔ جب گاڑی بے قابو ہو کر درختوں میں جا پھنسی تو وہ آفرین آفرین کہتا ہوا نیچے اترا اور سہمے ہوئے آدمیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار اب بیکار ہو چکا ہے، اب تم جوابی حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوسری طرف سلیم اور اس کے ساتھی نعرے لگا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے دشمن کے مارٹروں پر بھی خاموشی چھا گئی اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ سب سے بڑا خطرہ ٹل چکا ہے۔ لیکن 10 منٹ کے بعد گولہ باری پھر شروع ہو گئی۔ اچانک سلیم نے آواز دی، ہوشیار ہوشیار، وہ پھر آ رہا ہے۔ عنایت علی دوبارہ بھاگتا ہوا چھت پر چڑھا۔ برین کیریئر کو واپس آتے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ کیریئر کے پیچھے آدمیوں کا ہجوم نعرے لگاتا ہوا آ رہا تھا۔ عنایت علی نے مڑ کر آس پاس کی دیواروں اور چھتوں سے باہر جھانکنے والے آدمیوں کو دیکھا اور بلند آواز میں کہا، ہمیں ہر وقت پر اسے روکنا ہے۔ اور اس نے سیڑھی کے راستے نیچے اترنے کے بجائے ساتھ والے کمرے کے ملبے کے ڈھیر پر چھلانگ لگا دی۔
لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بم گرا اور آن کی آن میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک یہ آواز پہنچ گئی، جمعدار شہید ہو گیا ہے۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ آفتاب ٹوٹے ہوئے بازوؤں اور ڈوبتے ہوئے حوصلوں کا آخری منظر دیکھنے کے بعد روپوش ہو چکا تھا، اور شام کے دھند لگے پر رات کی سیاہی غالب آ رہی تھی۔ بختر بند گاڑی مشین گن سے آگ کے شعلے اگلتی ہوئی آگے بڑھی۔ پنتھ کی جے، خالستان کی جے، واحے گرو کی فتح کے نعرے بلند ہوئے تھے۔ حملے کا بگل بجا اور وحشت اور بربریت کا سیلاب چاروں طرف سے پھوٹ نکلا۔ اقوام ایشیا کی رہنمائی کا دعویٰ کرنے والی سلطنت کی سرپرستی میں لڑنے والا لشکر بالآخر اپنے حریف پر غالب آ چکا تھا۔ سکھوں کی کرپاڑوں کے لیے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کی گردنوں تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو چکا تھا۔ ہندوستانی فوج کے سور مہانتوں کے سینوں کو اپنی گولیوں کا ہدف بنانے میں وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ حویلی کے اندر داخل ہونے والے حملہ آور ادھر ادھر بھاگتے ہوئے لوگوں کا قتل عام کر رہے تھے۔ گاؤں کی تمام گلیوں کے راستے بند پا کر بھاگنے والے گنوں کے کھیت کا رخ کر رہے تھے، لیکن بہت کم ایسے تھے جو مشین گن کی گولیوں سے بچ کر نکل سکے۔ مسجد کی چھت سے سلیم اور اس کے دو ساتھیوں کی گولیاں پھاٹک کی طرف سے آگے بڑھنے والوں کو روکے ہوئے تھیں، لیکن سلیم کے تھیلے میں صرف چند گولیاں باقی تھیں۔ اس نے میگزین میں آخری راؤنڈ بھرنے کے بعد میگزین چڑھاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ میرے پاس صرف ایک دستی بم ہے، میں برین کیریئر پر حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ جب تک وہ بیکار نہیں ہوتا سکھ میدان نہیں چھوڑیں گے۔ سلیم کے ایک ساتھی نے کہا، تمہیں جان گنوانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب میری جان کی کیا قیمت ہے؟ لیکن تم کیسے اترو گے؟ سکھ چاروں طرف سے ہماری طاق میں ہیں۔ تم صرف گنوں کے کھیت کی منڈیر کے پیچھے چھپ کر وہاں تک پہنچ سکتے ہو، لیکن مشین گن کے فائر میں تم کھیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں جوہڑ کے کنارے کنارے سرکنڈے کی آڑ لے کر جا سکتا ہوں، مجھے اپنی پگڑی دے دو، سلیم نے کہا۔ ایک ساتھی نے اپنی پگڑی اتار دی اور سلیم نے جلدی سے ماجھے کے سکھوں کی طرح ڈھاٹا باندھ لیا۔ دوسرے ساتھی نے سوال کیا، تم اترو گے کیسے؟ وہ تمہیں دیکھتے ہی فائر کر دیں گے۔ سلیم اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے پیٹ کے بل رینگتا ہوا مٹی کے بوریوں کے مورچے سے نکلا اور چھت کے دوسرے کونے میں شگاف کے قریب پہنچ کر بولا، رحیم بخش، میں یہاں سے نیچے کودتا ہوں، تم میری رائفل پگڑی کے ساتھ باندھ کر نیچے لٹکا دو۔ نہیں سلیم، تم اندر جا کر دروازے کے راستے سے نکلو گے تو کنویں کی منڈیر کے پیچھے چھپے ہوئے آدمی تم پر حملہ کر دیں گے۔ سلیم کچھ کہنے کو تھا کہ اس کے پاؤں کے پاس کوئی چیز گری۔ تم؟ اس کا ساتھی چلایا اور سلیم نے کسی توقف کے بغیر جھپٹ کر بم پکڑا اور چھت سے نیچے پھینک دیا۔ بم زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی پھٹ گیا تھا۔ اس کے بعد سلیم نے ایک لمحے کے لیے تذبذب کی حالت میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور اچانک ایک کڑی میں ہاتھ ڈال کر اندر لٹک گیا۔ اوپر سے ایک آدمی نے اس کی رائفل پگڑی کے ساتھ باندھ کر لٹکا دی۔ وہ تاریکی میں ہاتھ پھیلا کر اسے ڈھونڈ رہا تھا کہ چھت پر ایک دھماکہ ہوا، کوئی وزنی شے اس کے سر پر لگی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا ایک طرف جا گرا۔ حویلی میں ابھی تک ایسے سرفروشوں کا گروہ موجود تھا جو آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ یہ لوگ ابھی تک ٹوٹی ہوئی دیوار کی آڑ لے کر بندوقیں چلا رہے تھے۔ چند آدمی شکستہ چھتوں اور دیواروں کے اوپر لیٹ کر اینٹیں پھینک رہے تھے۔ غلام حیدر نے بلند آواز میں کہا، مسلمانوں، چلو انہیں دکھا دیں کہ بہادر کس طرح مرتے ہیں، اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کے ساتھ 50-60 آدمی، جن میں سے زیادہ تر سکھوں سے چھینی ہوئی کرپاڑوں اور برچیوں سے مسلح تھے، باہر نکل کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے پرجوش حملے نے پھر ایک بار سکھوں کے پاؤں اکھاڑ دیے، لیکن یہ بجھتے ہوئے چراغ کی لو تھی، اور فوج کی رہنمائی میں سکھوں کے ایک اور گروہ نے مغرب اور شمال کی سمتوں سے گری ہوئی دیواروں کو عبور کر کے حویلی پر دھاوا بول دیا تھا۔ ایک ٹولی عورتوں اور بچوں سے بھرے ہوئے کمروں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا رہی تھی۔ باہر نکل کر لڑنے والے آدمیوں نے آگ کے شعلے دیکھے تو الٹے پاؤں مکانوں کی طرف بھاگے۔ وہ چلا رہے تھے، میری ماں، میری بیوی، میرے بچے، میری بہنیں، اور اس کے جواب میں وہ آگ کے شعلوں کو دیکھ رہے تھے، آگ میں جلنے والوں کی چیخیں سن رہے تھے۔ حملہ آوروں نے ماؤں، بہنوں، بیویوں، بچوں اور زخمیوں کو آوازیں دینے والوں کو
تھوڑی دیر میں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا، لیکن آگ دیر تک جلتی رہی، چیخیں دیر تک سنائی دیتی رہیں، اور آگ لگانے والے ان چیخوں کا جواب اب قہقہوں سے دیتے رہے، اور پھر وہ نعرے لگا رہے تھے، پنتھ کی جائے، خالصتان کی جائے۔ آسمان پر کہیں کہیں بادل کی پھٹی ہوئی روح سے جھانکنے والے ستارے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، پنتھ کی جائے نہیں، پٹیل کی جائے، خالصتان کی جائے نہ کہو، ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف کی جائے کہو۔ سلیم نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں۔ وہ مسجد کے صحن میں فرش پر لیٹا ہوا تھا اور چند آدمی تاریکی میں جھک جھک کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی نے اس کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم کون ہو؟ اس نے اپنے زخمی سر کو دونوں ہاتھوں میں دباتے ہوئے کہا۔ اس کے جواب میں ایک لڑکی چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ ایک لمحے کے اندر اندر گزشتہ تمام واقعات سلیم کی آنکھوں میں پھر گئے۔ اس نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے آدمی کی ہاتھ سے ٹارچ چھین لی اور روشنی میں اپنے گرد جمع ہونے والوں کو ایک نظر دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حویلی اور آس پاس کے مسلمانوں کے تمام گھروں میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے سلیم بے حس و حرکت کھڑا رہا اور پھر اچانک بھاگتا ہوا مسجد کے صحن سے باہر چلا گیا۔ حویلی میں جمع ہونے والے آدمی اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ سلیم ٹھہرو، وہ اسے آوازیں دے رہے تھے۔ سلیم باہر کی حویلی کے صحن میں پہنچ کر آگ کے لپکتے ہوئے شعلوں کے سامنے رک گیا۔ اندر کی حویلی آگ کا وسیع الاؤ بنی ہوئی تھی۔ عورتوں، بچوں اور زخمیوں سے بھرے ہوئے دالانوں اور کمروں کی رہی سہی چھتیں جل کر نابود ہو رہی تھیں۔ باہر کی حویلی میں آگ کے شعلے غلے کے گوداموں اور مویشی خانوں کو جلانے کے بعد برآمدے کے چھپوں تک پہنچ چکے تھے۔ بڑ کے درخت کے وہ ٹہنے جو باہر کی حویلی کے کونے والے کمروں پر جھکے ہوئے تھے وہ بھی جل چکے تھے۔ اسی طرح دوسری طرف بھوسے کے گودام اور اس کے ساتھ گنڈیال میں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ تمام صحن لاشوں سے پٹا پڑا تھا، لیکن یہ لاشیں نہیں تھیں، گوشت کے وہ لوتھڑے تھے جن پر حملہ آوروں نے فتح کے بعد اپنی کرپاڑوں کی تیزی کا امتحان کیا تھا۔ کسی کا سر علیحدہ تھا، کسی کے بازو اور کسی کی ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں۔ دیوڑی کے سامنے ان عورتوں اور بچوں کی لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے جنہوں نے جلتے ہوئے مکانوں سے نکل کر باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ سلیم ایک سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ اس کے گرد جمع ہونے والے آدمیوں میں سے کسی نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سلیم نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور بدستور آگ کے شعلوں کی طرف دیکھتا رہا۔ کچھ دیر توقف کے بعد اس نے سلیم کو آہستگی سے جھنجھوڑ کر اپنی طرف متوجہ کر لیا اور بھررائی ہوئی آواز میں کہا، سلیم۔ وہ مہندر سنگھ تھا۔ اچانک سلیم نے ایک جھرجھری لی اور مہندر کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا اور چلایا، مہندر، وہ کہاں ہیں؟ وہ سب کہاں گئے؟ میرے خاندان کی عورتیں، میری بہنیں، میری چچیاں، میری ماں، ان پر کیا گزری؟ بتاؤ، خدا کے لیے بتاؤ۔ وہ اسے بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن مہندر کے پاس بہتے ہوئے آنسوؤں اور سسکیوں کے سوا ان سوالات کا کوئی جواب نہ تھا۔ کاکو عیسائی نے آگے بڑھ کر کہا، سلیم، وہ سب جل چکے ہیں۔ تمہارے خاندان کا کوئی بچہ اور عورت باہر نہیں نکلی۔ جب انہوں نے مکانوں پر دھاوا بولا تھا، میں بڑ کے درخت کے اوپر چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ آگ لگنے کے بعد جو عورتیں اور بچے کمروں سے نکل کر ادھر ادھر بھاگے تھے، انہیں سکھوں نے یا تو قتل کر دیا یا واپس آگ کی طرف دھکیل دیا۔ بہت تھوڑے ایسے تھے جو کھیت تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ کے خاندان کی کوئی عورت یا بچہ باہر نہیں نکلا۔ مہندر نے کہا، میں جتھے کے آدمیوں سے پوچھ چکا ہوں۔ جتھے دار کی خواہش تھی کہ تمہارے خاندان کی سب عورتیں زندہ پکڑ لی جائیں۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ وہ دروازہ توڑ رہے تھے کہ روشن دان سے کسی نے بندوق سے فائر کر دیے۔ ان کے چند آدمی زخمی ہو گئے تھے۔ چند چھرے جتھے دار کے منہ پر لگے تھے۔ 2 آدمی چھت کے شگاف کے راستے نیچے کودے، انہیں شاید عورتوں نے مار ڈالا۔ اس کے بعد انہوں نے آگ لگا دی۔ سلیم نے دوسرے آدمیوں کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 8-10 گاؤں کے عیسائی اور 3 باہر کے مسلمان تھے، جن میں سے ایک وہ سپاہی تھا جس نے بختر بند گاڑی پر حملہ کرنے کے لیے مجید اور داؤد کا ساتھ دیا تھا۔
ایک نوجوان چند قدم دور سب سے الگ تھلگ کھڑا آگ کے شعلوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کون؟ بشیر؟ سلیم نے اسے پہچان کر کہا۔ بشیر نے گردن اوپر اٹھائی لیکن اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ سلیم آگے بڑھا۔ بشیر، بشیر، خدا کے لیے بتاؤ۔ سلیم کی آواز بیٹھ گئی۔ بشیر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا اور وہ بے اختیار سلیم سے لپٹ گیا۔ وہ ہچکیاں بھرتا ہوا کہنے لگا، سلیم، چلو اس آگ میں کود پڑیں۔ اب ہمارے لیے ان انگاروں کے سوا کوئی جگہ نہیں۔ ہم تمام عمر سلگنے کے بجائے ان کی طرح ایک بار ہی کیوں نہ بھسم ہو جائیں۔ دیکھو، اب وہاں کوئی فریاد، کوئی چیخ، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ سلیم، میں موت سے ڈر کر بھاگا تھا لیکن اب مجھے زندہ رہنے کا خوف ہے۔ سلیم نے کہا، بشیر، خدا کے لیے میرے سوال کا جواب دو۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی کو پکڑ کر تو نہیں لے گئے؟ نہیں، مہندر نے جو کچھ کہا ہے سب درست ہے۔ وہ دروازہ توڑ رہے تھے لیکن قدرت نے ان کی عزت بچا لی۔ یوسف زخمی ہو کر ان کے پاس چلا گیا تھا۔ اس نے روشن دان سے فائر کر دیے اور انہوں نے طیش میں آ کر آگ لگا دی۔ وہ بلند آواز میں کلمہ پڑھ رہی تھیں۔ سلیم نے قدرے توقف کے بعد بولا، اور ہمارے آدمیوں میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ بشیر نے جواب دیا، میں جتھے کے واپس ہوتے ہی مسجد کے ملبے کے ڈھیر میں تمہیں تلاش کرنے لگا تھا۔ ممکن ہے میری طرح کوئی اور بھی بچ کر نکل آیا ہو۔ کاکو نے کہا، داؤد پھاٹک کے پاس دیوار کی اینٹوں کے نیچے دب کر کراہ رہا تھا۔ میں نے درخت سے نیچے سب سے پہلے اسے نکالا۔ اس نے بتایا کہ صوبیدار زخمی تھا اور میں اسے امرود کے باغ میں چھوڑ آیا ہوں۔ وہ اس کا حال دیکھنے گیا ہے۔ سلیم نے کہا، مسجد کی چھت پر میرے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ جب میں اتر رہا تھا تو شاید اوپر بم گرا تھا۔ تم نے انہیں نہیں دیکھا؟ کاکو نے جواب دیا، ان کی لاشیں ملبے کے اوپر پڑی ہوئی تھیں اور جتھے والے دیکھ کر چلے گئے۔ ہمیں یقین نہیں تھا کہ تم نیچے دبے ہوئے ہو، اور ہم یہ سمجھ کر واپس آ رہے تھے کہ تم بم گرنے سے پہلے کہیں نکل گئے ہوگے، لیکن مہندر نے ٹارچ کی روشنی میں تمہاری بندوق دیکھ لی تھی۔ سلیم نے کہا، میری بندوق کہاں ہے؟ وہ وہیں پڑی ہوئی ہے۔ نوجوان لڑکی جو چند قدم پیچھے کھڑی ہچکیاں لے رہی تھی، بندوق کا نام سنتے ہی آگے بڑھی اور ملتجی نگاہوں سے سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بھائی، خدا کے لیے اب اپنی جان بچاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ، مجید کو یہاں سے نکال کر لے جاؤ۔ وہ روپا تھی، شیر سنگھ کی بیٹی اور گلاب سنگھ کی بہن۔ سلیم نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، روپا، تم اپنے گھر جاؤ۔ لیکن روپا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، تم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ تم کتنوں کو مارو گے؟ کس کس سے لڑو گے؟ خدا کے لیے اب پاکستان چلے جاؤ، رات کے وقت تم نکل سکتے ہو۔ سلیم چلایا، روپا، جاؤ یہاں سے۔ روپا ایک لمحے کے لیے سلیم کی گرجتی ہوئی آواز سے سہم گئی اور پھر آگ کی روشنی میں سلیم کے چہرے پر آنکھیں گاڑتے ہوئے بولی، سلیم، میری التجا ایک بہن کی التجا ہے، اسے مت ٹھکراؤ۔ اگر تم بھی مارے گئے تو اس گھرانے کا نام مٹ جائے گا۔ لیکن سلیم جیسے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، اب میرا کوئی خاندان نہیں، کوئی گاؤں نہیں، کوئی گھر نہیں، اب میں کسی کا بھائی نہیں، اب میں صرف انتقال ہوں۔ مہندر نے کہا، اگر ایک انسان کا خون اس قوم کے گناہوں کو دھو سکتا ہے تو میں تم سے کہتا سلیم، میری گردن پر چھری پھیر دو، میں اپنا بلیدان دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ایک قوم کے پاپ کا بوجھ ایک قوم ہی اٹھا سکتی ہے۔ میرے متعلق تمہیں غلط فہمی نہ ہو، میں تم سے ان بھیڑیوں کے لیے رحم کی درخواست نہیں کروں گا۔ اگر تم تنہا بندوق لے کر انہیں ختم کر سکتے تو میں تمہیں روکنے کے بجائے آگے دھکیلتا، لیکن تم جانتے ہو کہ تم تنہا اس طوفان کو روک نہیں سکتے۔ سلیم، اب تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر یہ رات گزر گئی تو شاید تمہیں موقع نہ ملے۔ مجید زخمی ہے، کم از کم تم اسے بچا سکتے ہو۔ مجید کے لیے میں تمہیں اپنا گھوڑا دے سکتا ہوں، تم اگر ہمت کرو تو صبح تک راوی عبور کر سکو گے۔ گاؤں کے ایک عیسائی نے کہا، ان کے 3 گھوڑے سارا دن ادھر ادھر بھاگتے رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور گھوڑا بھی تھا۔ دوسرے شخص نے کہا، میں نے ابھی انہیں دیکھا ہے، وہ مسجد کے قریب جامن کے درخت کے پاس کھڑے تھے۔ سلیم نے مہندر کو کوئی جواب نہ دیا۔
وہ پھر ایک بار شعلوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے ایک اور حویلی کا خیال آیا اور اس مکان میں رہنے والوں کی صورتیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگیں۔ اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہوگا؟ اس نے اپنے دل سے سوال کیا۔ عصمت اور راحت کس حال میں ہوں گی؟ وہ پاکستان سے نزدیک ہیں، وہ دریا پار کر کے پاکستان پہنچ گئے ہوں گے۔ لیکن اگر وہ وہیں ہوئے تو؟ اگر سکھوں نے وہاں بھی حملہ کر دیا ہو تو؟ سلیم انتہائی مایوسی کی حالت میں زندگی کا سمٹتا ہوا دامن پکڑ رہا تھا۔ وہ تاریک آندھی اور بھیانک طوفان میں ایک نئی مشعل جلا رہا تھا۔ وہ ایک بار ڈوبنے کے بعد اپنی سطح پر آ کر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ عصمت، عصمت، اس کے دل کی دھڑکنیں پکار رہی تھیں، اور عصمت جیسے آگ کے شعلوں کے درمیان کھڑی کہہ رہی تھی، سلیم، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ سلیم۔ ایک عیسائی نوجوان بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا، شیر سنگھ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ سکھوں کے گھروں میں آگ لگانے کے بعد وہ ہمارے محلے میں آ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس گاؤں کے تمام مکان جلا دوں گا، تم بھی نکل جاؤ، اب اس گاؤں میں کوئی نہیں رہے گا۔ کاکو اور اس کے ساتھی یہ سنتے ہی اپنے محلے کی طرف بھاگے۔ سلیم نے مڑ کر گاؤں کی دوسری طرف دیکھا۔ سکھوں کے گھروں سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ اس پر مہندر نے کہا، وہ اب کسی کا نہیں مانے گا۔ وہ آتے ہی پہلے اس آگ میں کودنے لگا تھا، ہم نے بڑی مشکل سے روکا۔ اس کے بعد وہ چیخیں مارتا ہوا بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں مٹی کے تیل کی ایک بوتل تھی۔ اس نے اپنی پگڑی کو لاٹھی کے ایک سرے سے لپیٹ کر اس پر تیل چھڑکا، پھر اس آگ سے اسے روشن کیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں اب سارے گاؤں کو راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا۔ گاؤں کے سکھ واپس آ کر صرف افضل کے گھر کی راکھ نہیں دیکھیں گے۔ وہ کل رات سے ہمارے گاؤں میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ کل رات ہمارے گاؤں کے آدمی جو یہاں سے مار کھا کر گئے تھے اسے قتل کرنا چاہتے تھے۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے مکان کی کوٹری میں بند کر دیا۔ وہ سارا دن دروازہ توڑتا رہا اور مجھے گالیاں دیتا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ باہر نکلتے ہی سیدھا اس طرف آئے گا اور سکھوں کی گولیوں کا نشانہ بن جائے گا۔ شام کے وقت روپا اسے ہمارے گاؤں میں تلاش کر رہی تھی۔ ہمارے گاؤں کے آدمی جو جتھے کے ساتھ تھے وہ واپس آئے اور مجھے معلوم ہوا کہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کوٹری سے نکلتے ہی سیدھا اس طرف بھاگا۔ میں اور روپا اس کے پیچھے تھے۔ اس پر سلیم نے کہا، نہیں مہندر، کھیل ختم نہیں ہوا، کھیل ابھی شروع ہوا ہے۔ قوموں کے کھیل اس طرح ختم نہیں ہوتے۔ وہ دن دور نہیں جب راکھ کے ان ڈھیروں سے بجلیاں نمودار ہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے سلیم نے آگے بڑھ کر ایک کونے سے بجھی ہوئی راکھ کی ایک مٹی اٹھائی اور اسے رومال سے باندھتے ہوئے کہا، یہ میری قوم کی پونجی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس راکھ سے نئے مورچے اور نئے قلعے تعمیر ہوں گے۔ اس راکھ سے ایک نئی قوم جنم لے گی۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا مہندر۔ عیسائیوں کے محلے میں آدمی، عورتیں اور بچے دہائی مچا رہے تھے اور شیر سنگھ کی آواز برابر آ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، ہٹ جاؤ بدماشوں، تم نے ایک طرف بیٹھ کر تماشا دیکھا ہے، اب اس گاؤں میں کوئی نہیں رہے گا۔ روپا روتی ہوئی باہر چلی گئی۔ سلیم نے بشیر اور باقی آدمیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم دیکھو، اگر گھوڑے یہیں ہیں تو انہیں پکڑ لو اور آدھ گھنٹے کے اندر اندر تمہیں جتنا بارود مل سکتا ہے وہ جمع کر لو۔ مسجد سے میری رائفل بھی اٹھا لو، میں ابھی آتا ہوں۔ ایک اور آدمی بولا، میں نے کھیت میں ایک زخمی سکھ سے ٹالیگن اور گولیوں سے بھرا ہوا تھیلا چھینا تھا اور میں اسے جوہڑ کے کنارے اپلوں کے ڈھیر میں چھپا آیا تھا۔ دوسرا آدمی جو مجید اور داؤد کے ساتھ برین کیریئر پر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا وہ بولا، دو آدمیوں نے کھیت میں میرا پیچھا کیا تھا، ایک زخمی ہو کر بھاگ گیا اور دوسرے کو میں نے گرا لیا تھا، اس کے پاس ٹین گن تھی۔ سلیم نے کہا، وہ سب لے آؤ۔ بشیر بولا، کھیت میں ہمیں شاید اور بھی بہت کچھ مل جائے، لیکن فالتو ہتھیاروں کا ہم کیا کریں گے؟ سلیم نے جواب دیا، ہمیں راستے میں ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے والے بہت مل جائیں گے، تم جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ داؤد مجید کو لے کر آ جائے تو انہیں کہو کہ تیار ہو جائیں۔ یہ کہہ کر سلیم بھاگتا ہوا عیسائیوں کے محلے میں داخل ہو گیا۔ عیسائیوں نے شیر سنگھ کو ایک چارپائی پر ڈال کر رسیوں سے جکڑ رکھا تھا۔ سلیم مردوں، عورتوں اور بچوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے بڑھا۔
شیر سنگھ انہیں بے تحاشا گالیاں دے رہا تھا اور روپا اس کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ کاکو عیسائی نے سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم نے اسے مجبور ہو کر باندھا ہے، یہ مگھڑ کے گھر کو آگ لگا رہا تھا، ہم نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ سے مشل چھینی ہے، اس نے ایک آدمی کو مکہ مار کر چھت سے نیچے گرا دیا تھا۔ شیر سنگھ چلایا، میں سب کو مار ڈالوں گا، اب اس گاؤں میں کوئی نہیں رہے گا۔ روپا نے کہا، باپو دیکھو سلیم آیا ہے، باپو ہوش میں آؤ۔ وہ چلایا، روپا کی بچی خاموش رہو، اگر تم نے پھر یہ بات کہی تو میں تمہارا گلا گھونٹ ڈالوں گا۔ مجھے معلوم ہے سلیم پاکستان گیا ہوا ہے، وہ وہاں سے فوجیں لے کر آئے گا۔ روپا نے سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سلیم ان سے کوئی بات کرو، انہیں سمجھاؤ۔ سلیم نے جھک کر شیر سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گاؤں کے عیسائیوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے ہماری مدد کی ہے، ان غریبوں کے گھر مت جلاؤ چچا۔ شیر سنگھ نے گرج کر کہا، تم کون ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ روپا نے سلیم کے ہاتھ سے ٹارچ چھین کر اس کے چہرے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، باپو دیکھو یہ سلیم ہے، تم اسے پہچانتے نہیں؟ وہ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا، تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو؟ یہ سلیم کہاں ہے؟ میں نے تمہیں ایک بار کہا ہے کہ وہ فوج لے کر آئے گا، وہ افضل اور گلاب کے خون کا بدلہ لے گا۔ سلیم نے کاکو سے کہا، کاکو میں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا، تم اس کا خیال رکھو، شاید اسے شراب میں کوئی زہریلی شے پلا دی گئی ہے۔ پھر وہ روپا کے ہاتھ سے ٹارچ لیتے ہوئے بولا، روپا جب انہیں ہوش آ جائے تو کہہ دینا کہ میں کسی دن ضرور آؤں گا۔ چند قدم چل کر وہ رکا، روتی ہوئی عورتیں اور مرد اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہاری نیکی کبھی نہیں بھولوں گا، اگر تم سے ہو سکے تو ان لاشوں پر مٹی ڈال دینا۔